اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله الله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال تعالى: اطیعوا الله واطیعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال تعالى: اطیعوا الله واطیعوا الرسول لعلكم تفلحون. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فيغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فسئل: من أبى يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال الله تبارك وتعالى. وقال النبي علیہ السلام. حمد و ثنا، پاکیزگی، بڑائی، مقدس مطہر معلی کلمات، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک کائنات، اللہ جل وعلا کے لیے خاص ہے، جو مالک کائنات ہے، مالک شش جہات ہے، رب العزت ہے، پوری کائنات کا پالنے والا، انتظام و انصرام کرنے والا ہے. کائنات ساری اس کی نغمہ سرا ہے، حمد سرا ہے. ذرہ ذرہ، پتہ پتہ اسی کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہے. وحدہ لا شریک ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے. سبوح قدوس ہے، رب الملائکۃ والروح ہے. علی ھذا القیاس ہمہ قسم کی تعریفات اسی کے لیے مختص ہیں. بعد ازاں لا تعداد و بے شمار ان گنت درود و سلام میرے آپ کے آقا کریم، رسول کریم، نبی کریم، امام الاولین والآخرین، سید الساجدین، سید الخاشعین، سید الراکعین، سید القانتین، پوری کائنات کے امام اور سردار پیغمبر، امام الائمہ، سراج الامہ، معصوم عن الخطا، صاحب صفا و باصفا، صاحب جود و سخا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر اللہ تعالیٰ میری آپ کی طرف سے لاکھوں کروڑوں اربہ ارب درود و سلام کی برکھائیں نازل فرمائے. صاحبوں، ساتھیوں، بزرگوں، جوانوں، ماہ رمضان کا تیسرا خطبہ جمعہ ہے. الحمدللہ اللہ کے فضل خاص سے، اس کی توفیق و رحمت سے آج خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں وہ عظمت سنت ہے. میرے آپ کے آقا کریم سید الاولین والآخرین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
مبارک سنت اور آپ کا مبارک طریقہ، اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمات الحق کا جاری فرمائے، اللہ پاک جل شانہ کتاب و سنت میں سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم جو سنیں اللہ عمل کرنے کی بھی توفیق دے، اور جو عمل میں آئے یہ بھی دعا کر لیجیے اللہ اس کو دوسروں کو پہنچانے کی، ابلاغ کرنے کی بھی توفیق مرحمت فرمائے۔ دنیا کائنات میں پوری انسانیت کے لیے رہنما اور رول ماڈل اور سیمپل اور نمونہ اور آئیڈیل، خواہ وہ دین کا معاملہ ہو خواہ وہ دنیا کا معاملہ ہو، دونوں میں ہمارے لیے صبح قیامت تک، رہتی دنیا تک، جب تک یہ دنیا کا نظام اور اس کی بساط بچھی ہوئی ہے، ایک ہی شخصیت ہے جس کو مالک کائنات نے اپنے ہر امر میں ہمارے لیے نمونہ قرار دیا ہے، اور وہ شخصیت معمولی شخصیت نہیں ہے، عام شخصیت نہیں ہے، وہ شخصیت وہ ہے کہ جس کے آنے کی خبر بڑے بڑے رسول اور انبیاء دیتے رہے، انسانوں میں سے ہیں، لیکن انسانوں میں سے انسانوں کے سید ہیں، سید الانس والجان، آپ جنات اور انسان کے سردار بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اتنا علو مقام، اتنی مرتبت، اتنی شان، اس قدر عظمت سنت کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کا مقام کیا ہے۔ مقام جب سمجھ میں آئے گا تو سنت سمجھ میں آئے گی، اس لیے کہ جس شخصیت کا سانچہ ذہن کے اندر بنا ہو، جو اس کا خیال، جو اس کا عکس ہو، اسی کو انسان مانتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء کی سیرت اور آپ کا مقام اور آپ کی عظمت جب یہ دل کے اندر جگہ پکڑے گی تو پھر سنت سمجھ میں آئے گی، سنت کیوں ضروری ہے۔ جس کا ادب کرتے ہو دنیا والوں کا وتیرہ ہے، جس کے ساتھ محبت کرتے ہو، جس کا ادب کرتے ہو، جس کا احترام کرتے ہو، اس کی کوئی بات نہیں ٹالتے ہو، اس کی ہر بات مانتے ہو۔ ماں باپ کا ادب ہے، احترام ہے، اسی لیے تو ماں باپ کی ہر بات ماننے کا حکم دیا گیا ہے۔ استاد کا ادب ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، اسی لیے تو استاد کا ہر حکم مانا جاتا ہے، ہر بات مانی جاتی ہے۔ الغرض علی ھذا القیاس، جس کے ساتھ محبت ہوگی، جس کا مقام سمجھ میں ہوگا، جس کا ادب سمجھ میں آئے گا، جس کا احترام دل میں ہوگا، اس کی ہر بات ہی مانی جائے گی، اس کی کوئی بات انکار کرنے کو دل ہی نہیں چاہے گا۔ اگر کبھی اس کی کوئی بات نہ مانی تو دل کے اندر سے ہی ایک صدا اٹھے گی، اندر کا ضمیر ضرب لگائے گا، مارے گا، ذہن پلٹے گا کہ تو نے کتنا ظلم کیا، تو اس کے ساتھ محبت کے دعوے بھی کرتا ہے، پیار کے دعوے بھی کرتا ہے، اور تو نے بات کیوں نہیں مانی۔ جب یہ ضمیر چوٹ لگائے گا، آئندہ کے لیے انسان اس بات کا خیال رکھے گا کہ مجھے ہر بات مان کے چلنا ہے۔ بھائیوں، بزرگوں، جوانوں، اگر یہ مثال سمجھ میں آ چکی ہو تو ذرا بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں، ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں۔ نبی پاک میرے آپ کے رسول کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام جب سمجھ میں آئے کہ وہ کیا ہیں، کہ جو انسانوں کے سردار ہیں، یہ ایک بڑا مقام ہے، لیکن یہ ایک اس سے بڑا مقام بھی ہے، اور وہ مقام کیا ہے؟ انبیاء کے سردار بھی ہیں، انسانوں میں سے بہترین خلقت، بہترین گروہ اور قبیلہ انبیاء کا ہے، رسولوں کا ہے، مرسلین کا ہے۔ آپ تو ان کے بھی امام ہیں، ان کے بھی سردار ہیں، یہ بھی بڑا مقام ہے۔ ایک اس سے اوپر ایک اور درجہ ہے، ایک اور مقام ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے آپ کو سارے انبیاء کا خاتم بنا کے بھیجا ہے، آخر میں بھیجا ہے۔ ایک اشارہ ہے اس طرف کہ تمام نبیوں کی، تمام رسولوں کی رسالتیں اور نبوتیں ختم ہو گئیں، اب صبح قیامت تک جو نبوت اور رسالت چلے گی وہ میرے آپ کے آقا کریم مکی مدنی سرکار محمد رسول اللہ کی چلے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ پیغام ہے، ایک بادی النظر میں ایک بڑا اہم پیغام اللہ نے آپ کو بھیجا، خاتم النبیین بنا کر 7 پیغام یہ بھیجا۔ اگر یہ بات بھی سمجھ میں آ چکی ہے، آئیے ذرا اور آگے بڑھتے ہیں۔ میرے آپ کے آقا کریم کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ نام پوری کائنات میں کسی کا نہیں ہے۔ ایک نام آپ کا احمد ہے، آسمان والے آپ کو
آسمان والے احمد کے نام سے جانتے ہیں، زمین والے محمد کے نام سے جانتے ہیں۔ جس کی تعریف سب سے زیادہ کی جاتی ہے اسے محمد کہتے ہیں، جو سب سے بڑھ کے اللہ کی تعریف کرتا ہے اسے احمد کہا جاتا ہے۔ اگر یہ بات بھی سمجھ میں آئی ہے، صرف اس لیے بات سمجھا رہا ہوں ہم اپنے نقطے تک پہنچ جائیں کہ سنت کیوں ضروری ہے۔ آئیے ذرا اور آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اسوہ ہے۔ اسوہ کہا جاتا ہے نمونہ کو جس کے مطابق کوئی شے بنائی جاتی ہے، جس سے آپ لوگ سیمپل کہتے ہو۔ پاس ہو جائے تو کاروبار مل جاتا ہے، سیمپل ناکام ہو جائے تو پارٹی چھوٹ جاتی ہے، کاروبار ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ پوری کائنات کے لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہیں، سیمپل ہیں۔ اس کے مطابق عمل کرو گے، اس جیسا کرو گے، نہ کمی کرو گے نہ بیشی کرو گے، نہ افراد سے کام لوگے نہ تفرید سے کام لوگے، نہ زیادتی نہ کمی، اسی طرح کرو گے، کوشش کرو گے ہو بہو کرنے کی۔ اللہ پاک جل شان ہو کہ وہی عمل قابل قبول ہوگا۔ آپ کی حیثیت ہمارے لیے نمونہ کی ہے، اسوۃ حسنہ۔ ایک لفظ یہاں بڑا قابل غور ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، اللہ کے رسول کی زندگی میں، یعنی آپ کی زندگی اتنی پاک اور صاف اور منزہ اور مطیب ہے، اتنی خوشبودار ہے کہ اللہ نے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، ارب انسان قیامت تک آنے والے ہیں، گنتی ہم نہیں جانتے، لیکن آخری انسان جو اس دنیا میں روز قیامت سے پہلے بھی آئے گا نا، اس کے لیے بھی ضروری ہوگا اپنے اعمال کو اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ڈھالے اور ڈھال کے اللہ کے سامنے پیش کرے۔ یہ آپ کا مقام ہے۔ دنیا ساری آپ کی سنتوں کی مرہون منت ہے۔ سنت نکال دو، اللہ کی قسم زندگی میں حسن باقی نہیں بچتا۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا حسن، اور بالخصوص مسلمان کی زندگی کا حسن کیا ہے؟ فرمایا اس کی زندگی کا حسن میرے پاک پیغمبر محمد کریم کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی زندگی کا زیور اللہ کے پاک پیغمبر کا طریقہ اور آپ کا اسوہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، لفظ رسول بیان کیا گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کسی اور نام سے بھی آپ کو پکار سکتا تھا۔ یہاں آپ کی جو صفت بیان کی گئی وہ صفت کون سی ہے؟ رسول، رسول ہونے کی۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی بات کو پہنچاتا ہے۔ جب ہم اللہ کے پیغمبر کو رسول مانیں گے تو مجھے کہنے دیجئے پھر آپ کی سنت بھی ہم مانیں گے۔ آج تک مسئلہ اس قوم کے ساتھ یہ ہوا، ذرا جائزہ لیجئے اپنا، میں بھی لیتا ہوں آپ بھی لیجئے، ہم کیا اللہ کے پیغمبر کو واقعتاً رسول ماننے والے ہیں؟ واقعی ہم نے دل و جان کے ساتھ، قلب و نظر کی گہرائیوں اور پنہائیوں کے ساتھ ہم نے اللہ کے نبی کو رسول مان لیا ہے؟ ہم نے مانا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ اگر رسول ماننا ہے بھائی، میرے جوان، میرے بزرگ، میری بہن، میری بیٹی، اگر اللہ کے نبی کو، اگر آپ کو رسول ماننا ہے تو پھر رسول ماننے کا، رسالت کو ماننے کا تقاضا یہ ہے آپ کی بات مانی جائے، آپ کی سنت کو مانا جائے۔ بڑا اشارہ دیا یہاں اس لفظ نے، رسول لفظ نے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ کے نبی میرے آقا کریم محمد رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اور نمونہ کیسا؟ کیوں نہ ہو نمونہ؟ مجھے بتلائیے، سنت کو چھوڑ کے جائیں گے کہاں پہ ہم؟ مسلمان ایک قلعے کے ساتھ بندہ ہوتا ہے، قلعے کے ساتھ، قلعہ سمجھتے ہیں نا، جس کے ساتھ جانور کو باندھا جاتا ہے۔ ہم بھی، تمام مسلمان بھی ایک قلعے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، ایک نقطے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، ایک کلمے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اور وہ کلمہ ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ ہم نے اللہ کے پاک پیغمبر کی گواہی دی ہے، آپ کے عبد ہونے کی، رسول ہونے کی، آپ کے بندہ ہونے کی، انسان ہونے کی، اور آپ کے رسول ہونے کی۔ اس گواہی کا تقاضا بھی یہ ہے زندگی کے سارے اعمال کو اللہ کے پاک پیغمبر کی سنتوں کے تابع کیا جائے، وگرنہ پھر کہے کہ ہم نے گواہی دی۔ شہادت ہماری کس کام کی؟ ہم رسول تو مانتے ہیں لیکن رسول کی نہیں مانتے، اللہ کے پاک پیغمبر کا نام تو مانتے ہیں لیکن کام نہیں مانتے، آپ کی ذات تو مانتے ہیں، بات نہیں مانتے۔ اتنا تو مانا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بات نہیں مانتے ہیں۔ جب تک بات نہ مانی جائے گی زندگی میں حسن، زندگی میں چاشنی، سرور، مزہ بالکل نہیں آ سکتا۔ دنیا زندگی بسر کر رہی ہے، پوری دنیا زندگی بسر کر رہی ہے۔ ذرا اپنی اپنی حیات میں
थोड़ी देर के लिए झांक के देखो, हमारी ज़िंदगियाँ फीकी नहीं हैं, खामोश नहीं हैं, जायका ही कोई नहीं है। क्यों? वजह क्या है? वजह एक है भाइयों, ज़िंदगी गुजारते अपनी मर्ज़ी के साथ। अगर मेरा आपका ये ईमान है कि पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन ज़िंदगी, बल्कि पूरी कायनात में सबसे बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने वाले का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हमें ये यकीन है, ये ईमान है, तो अब दूसरा सवाल अपने आप से है, अपने आप से पूछ के देखो, जिस नबी के बारे में ये दावा कर रहा हूँ कि उनकी ज़िंदगी सबसे बेहतरीन है, तो मुझे सोचना चाहिए ना भाइयों, उनकी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी में किस कदर है, उनके अहकामात मेरी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ पर हैं। कौन सा ऐसा मौका है जहाँ मैं अल्लाह के नबी की बातों की मुखालफत नहीं करता। कोई ऐसा दकीका दिखाओ, ऐसा कोई पल, ऐसी को साथ दिखाओ जहाँ अल्लाह के पाक पैगंबर की सुन्नत की मुखालफत न की जाती हो। अगर तो आप सुन्नतों का पहरा देने वाले हैं, सुन्नत को मानने वाले हैं, सुन्नतों पर जान कुर्बान करने वाले हैं, यकीन जानिए राज तहसीन है, आपको सलाम पेश करना चाहिए। आपको आप कामयाब ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, आप उस इंसान की नकल उतार रहे हैं जिस इंसान को पूरी कायनात के लोगों ने सबसे बड़ा माना है, अल्लाह ने बड़ा मनवाया है। आप उस इंसान की पैरवी कर रहे हैं जो इंसान इस दुनिया में पूरी कायनात के लोगों के लिए नमूना और मुस्लिम बन के आया है, रसूल बन के आया है। अगर तो ऐसी बात है तो खुशी की बात है, बड़ी मज़े की बात है। अल्लाह करे कि ये सलाहियत और बढ़ जाए, अल्लाह करे कि सुन्नत की इत्तबा और बढ़ जाए, मैं दुआ करता हूँ उनके लिए। लेकिन अगर ऐसा मामला नहीं है तो आज के इस जुम्मा से ये सीख के जाओ, अपने आप से सवाल करके जाओ। जुम्मा आज का बयान एक सवाल है, जवाब आप लोगों के पास है, मेरे पास नहीं। जवाब हर बंदे के पास है, हर सामे पर, सामईन में से हर एक पर, हर एक के दिल में उसका जवाब मौजूद है। घर जाके ज़रा सोचना ज़रूर, अपने आप से सवाल करना, मेरी ज़िंदगी के कौन कौन से काम सुन्नत के मुताबिक हैं। शादी ब्याह ये तो मामूली बातें हैं, हम समझते हैं कि काम दुनिया के हैं। शादी करेंगे दुनिया के मुताबिक, ब्याह करेंगे, निकाह करेंगे दुनिया के मुताबिक, कारोबार करेंगे दुनिया के असूलों के मुताबिक, सफ़र करेंगे, अलगरज कोई काम भी करेंगे दुनिया के मुताबिक करेंगे। यहाँ अल्लाह के पैगंबर की ज़ात कहाँ जाती है? क्यों अल्लाह के पैगंबर की ज़ात यहाँ पे याद नहीं आती? या तो ये दावा कर दो, मान जाओ इस बात को कि मेरे लिए ज़िंदगी के हर काम में मेरे पाक पैगंबर ने रहनुमाई नहीं दी, या तो ये दावा कर दो। कौन मुसलमान ये दावा करेगा? बड़ा हल्की सोच वाला होगा, बड़ा पस्त ज़हनियत वाला होगा, बड़े पस्त ईमान वाला होगा जो ये दावा करेगा कि मेरे लिए अल्लाह के पाक पैगंबर ने मेरी ज़िंदगी के मामलात के लिए कोई रहनुमाई नहीं फरमाई आपने। जब ये मानते हैं कि आपने रहनुमाई फरमाई है, ये मानते हैं कि हर काम में आपकी रहनुमाई मौजूद है, फिर मानते क्यों नहीं भाइयों? आप कुतुब हदीस को उठा के देखें, मैं हैरान इस बात पर हूँ। लगता गोया कि यह है कि एक मुहद्दिस ने, हर मुहद्दिस ने बल्कि अपनी किताब में, हाँ वो सुनन की हो, हाँ वो जामे की हो, हाँ वो किताब आपके अहकामात की हो या आपके अफ़ाल की हो, सुनन तिरमिज़ी को ले लीजिए, जामे तिरमिज़ी को, सुनन निसाई को ले लीजिए, सुनन अबू दाऊद को देख लीजिए, सही मुस्लिम को देख लीजिए, सही बुखारी को देख लीजिए, हर बाब बांध दिया है मुहद्दिसीन ने, तमाम अबवाब बांधे हैं। जिहाद का बाब बांधा, जिहाद कैसे करना है। ईमान का बाब बांधा, ईमान की जुज़ियात तक बयान कर दी। रहन सहन के बाब बांधे, मुआशरत के बाब बांधे, शादी ब्याह के मामलात भी जिक्र किए, खाना पीना भी नहीं छोड़ा, खाने पीने की चीज़ों का बयान कर दिया, हराम चीज़ें कौन सी हैं, हलाल कौन सी हैं, अल्लाह के पाक पैगंबर ने कौन सी खाई, कौन सी खाना आपने हराम करार दिया, हर चीज़ बयान कर दी। आप लिबास की बात ले लीजिए, जो हम सारा दिन पहन के फिरते हैं, 24 घंटे हमारे साथ लिबास तो होता ही है ना। कोई इंसान बरहना तो नहीं फिरता, नंगा तो कोई नहीं है, न्यूड तो कोई नहीं है, सब लिबास पहने फिरते हैं। लिबास तक के अहकामात हैं, लिबास कैसा होना चाहिए, कौन सा लिबास पहनना ममनू है, किस लिबास के साथ मुशाबहत बिल कुफार होती है, उस लिबास को नहीं पहनना, उससे मना फरमाया आपने। आपका अपना तरीक़ाकार क्या था, कैसा लिबास पहनते थे, आपकी दाढ़ी मुबारक कैसी थी, अल्लाह अकबर कबीर, रेश मुबारक कैसी थी, लोहिया ये कैसी थी, कभी कटवाई नहीं आपने, एक हल्का सा बाल भी आपने नहीं उखाड़ा। वाफुल लोहा वकस्सु शवारिब, हुक्म दिया मुझसे तुरशवा के रखो, दाढ़ी को बढ़ा के रखो, ये मेरे पाक पैगंबर की सुन्नत है। आज आप उम्मत को देख लीजिए,
کثرت کے ساتھ اس سنت کی نافرمانی ہو رہی ہے. بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ، بڑے باشعور سمجھدار، دنیاوی ڈگریوں کے انبار ان کی جیب میں ہوتے ہیں، گھر میں پڑے ہوتے ہیں، کاغذات کے انبار ہیں. اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دے. دعائی کی جا سکتی ہے ان کے لیے. آپ امامہ کیسا باندھتے تھے؟ آپ کی قمیض کیسے ہوتی تھی؟ کہاں تک ہوتی تھی؟ شلوار کیسی پہنتے تھے؟ تہبند کیسا ہوتا تھا؟ ٹخنوں سے اوپر ہوتا تھا. نیچے کرنے کو آپ نے منع فرمایا کہ جتنا نیچے حصہ اتنا حصہ آگ میں ہے. ہاں کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا عالم فاضل کیوں نہ ہو، جس کا ازار، جس کی تہبند اس کے ٹخنے سے نیچے ہے کہ اتنا حصہ اس کا آگ میں جل رہا ہے. یہ کہنے والے کون ہیں؟ میرے آپ کے پیر و مرشد محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. مانتے ہو نا ان کی بات کو؟ سچ فرماتے ہیں. مانتے ہو نا ان کی بات کو؟ جھوٹ تو بولتے ہی نہیں ہیں، شائبہ نہیں ہے. اور جھوٹ تو بہت بڑی بات ہے. ایسی بات بھی نہیں کرتے جس کے دو معنی ہوں. ذو معنی الفاظ میرے پاک پیغمبر نے کبھی نہیں بولے. جب بولا حق بولا، جب بولا سچ بولا، جب بولا اللہ کے حکم کے ساتھ بولا. آپ کی زبان تو خود نہیں بولتی. ہر محدث نے یہ باب باندھے ہیں. پانی کیسے پینا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. پانی، مشروبات کا بیان، معقولات کا بیان، کیا کچھ کھانا ہے، کیا کچھ نہیں کھانا ہے. مشروبات کا بیان. آپ پانی کیسے پیتے تھے؟ بیٹھ کے پیتے تھے. کھڑے ہو کے پانی پینے کو آپ نے ناپسند فرمایا. کبھی کبھی آپ نے پانی پیا کھڑے ہو کر، وہ بھی حج کے موقع پر، وہ بھی امت کے جواز کے لیے، لیکن زیادہ آپ نے بیٹھ کے پانی پیا. پانی پینے سے پہلے کیا پڑھنا ہے، آخر میں کیا پڑھنا ہے؟ بھائیو دیکھو، جس پیغمبر کے ساتھ محبت کے دعوے کیے ہیں نا، کبھی کاش ان کی سنت پڑھ کے دیکھو، کبھی سنت پڑھ کے دیکھو. کھولو کتاب احادیث کی، نکالو ان کے ابواب، پڑھتے جاؤ، سمجھتے جاؤ، زندگیاں بدلتے چلے جاؤ. میرا آپ کا المیہ یہی ہے. پڑھتے نہیں ہیں، اپنے پاک نبی کی سیرت سے آگاہ نہیں ہیں، نبی پاک کی سنت سے واقفیت نہیں ہے، آپ کے طریقے ہمیں سمجھ میں نہیں ہیں. آپ مسجد جاتے تھے، کیسے چل کے جاتے تھے؟ داخل ہوتے تھے دایاں پہ رکھتے تھے پہلے اندر، باہر آتے تھے بایاں پہلے باہر رکھتے تھے. وضو کرتے تھے، وضو کیسے کرتے؟ ارکان کیا ہیں؟ وضو کی دعائیں کیا ہیں؟ سوتے تھے، سوتے کس طرح سے تھے؟ دائیں کروٹ کو سوتے تھے، دعا پڑھ کے سوتے تھے. جب اٹھتے تھے دعا پڑھتے تھے. کوئی ایک چیز ہے، میں کہتا ہوں شام تک بیان کرتے رہو، ختم نہیں ہوتی باتیں. اس قدر سنن، ہر چیز گویا کے بیان کر دی ہے. کاروبار کیسے کرنا ہے؟ کیا یہ امام بخاری نے جو کتاب باندھی ہے اقتصادیات کی، معاشیات کی، کس کے لیے باندھی ہے؟ کتابوں کو بند کرنے کے لیے باندھی. وہ ابواب کیوں لکھے ہیں؟ امام مسلم نے پورا باب باندھا ہے، معیشت کا باب. امام نسائی نے پورا باب باندھا. کاروبار کیسے کرنا ہے، مرضی کے ساتھ نہیں کرنا. کاروبار کے طریقے کیا ہیں؟ جائز کون سے ہیں، حلال کون سے ہیں؟ حلال کو پکڑنا ہے، حرام کو چھوڑنا ہے، سود نہیں کھانا ہے. کاروبار میں کون کون سی شرائط ہیں؟ کون سے کاروبار حلال کو پہنچتے ہیں، کون سے کاروبار حرام کو پہنچتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. یہ تو بات یہاں ختم نہیں ہوگی. آپ ایک باب پڑھنا شروع کر دیں، صحیح سمجھ کے پڑھیں، احادیث پڑھتے جائیں، پڑھتے جائیں، اس کی شرح پڑھتے جائیں. اور جب ساری کتابوں کو چلے، کوئی ایک کتاب لے لو بھائیو. مشکات سب سے آسان کتاب ہے، مشکات المصابی، امام خطیب عمری علیہ رحمہ کی. اصل میں مجموعہ ہے، صحیح بخاری، مسلم، سنن نسائی، ابن ماجہ، ترمذی، تمام کتابوں کا مجموعہ مشکات. مطلب کیا ہے؟ روشن چراغ. اللہ اکبر. نام بھی کیا رکھا؟ روشن چراغ. اسی ایک کتاب کو پڑھنے کا نیت کر لو، عہد کر لو کہ جی میں 5 ماہ لگیں یا 6 ماہ لگیں یا سال لگے، میں پوری کتاب پڑھوں گا، ترجمہ پڑھوں گا، اس کی شرح پڑھوں گا، فوائد پڑھوں گا، علماء نے کیا کیا باتیں کی ہیں وہ ساری کی ساری باتیں پڑھوں گا. جب پڑھو گے تو اس کے بعد ذرا اپنے آپ میں جان کے دیکھنا. میں بھی جان کے دیکھوں، متکلم باہر نہیں ہے، سامعین بھی جان کے دیکھیں. قسم اللہ پاک کی اپنے اوپر شرم آئے گی کہ ہم اس سے پہلے زندگی کیسی بسر کرتے رہے، ہم اس سے پہلے کیا کرتے رہے، مرضیاں کرتے رہے. میرے پاک نبی کی سنت اور میرے پاک نبی کا طریقہ، اس کو معمولی مت سمجھو بھائیو، معمولی نہیں ہے. حکومت ایک اعلان کرتی ہے، پوری رعایا اس بات کو مانتی ہے. حکومت حالانکہ عارضی حکومت ہوتی ہے 5 سالوں کے لیے، بعد میں نئی حکومت. میرے نبی کی حکومت تو قیامت تک ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی کی رسالت تو قیامت تک ہے. قیامت کی دیوار، بلکہ قیامت پیچھے رہ جائے گی. ختم ہو گئی دنیا، مر مٹ گئی، فنا ہو گئی، ہر شے فنا ہو گئی. اب تو آج قیامت کا دن ہے. دنیا کہیں پیچھے جا چکی ہے، سینکڑوں سال، ہزاروں سال اللہ کے سامنے پیش ہوئے ہیں سارے، میں بھی اور آپ بھی. وہاں پتہ چلے گا اللہ کے پاک پیغمبر کی زندگی کا کیا مقام تھا، کیا طریقہ تھا.
کیا اس کی عظمت تھی، کتنی اس کی ویلیو اور وقت تھی. میں چھوٹا سمجھتا رہا. میں نے کہا مرضی کے ساتھ کام کروں گا، جو دل میں آئے گا وہ کروں گا، جو دل چاہے گا وہ کروں گا. وہاں جا کے معلوم ہوگا آج تو نجات انہی کو مل رہی ہے جن کی زندگیوں میں محمد رسول اللہ کی زندگی نظر آ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آج انہی کے اعمال پاس ہو رہے ہیں، آج انہی کی نمازوں پر ٹھپے لگائے جا رہے ہیں. اس کی نماز دیکھو سنت کے مطابق. پہلا سوال نماز کی بات اس لیے ہوتی ہے کہ روز قیامت پہلا سوال ہی نماز کا ہے. کم از کم نماز تو اپنے ٹھیک کرو بھائی، نماز تو لاؤ سنت کے مطابق. چھوڑو مولویوں کو، چھوڑو اس کو فلانے کو اس کو. کتاب نکال لو صحیح بخاری، کتاب نکال لو صحیح مسلم، اس پر تو سب کا اتفاق ہے نا. کوئی مسلمان اس کا انکار نہیں کرے گا، نہ حنفی نہ شافی نہ مالکی نہ حنبلی، نہ سنی نہ دیوبندی نہ اہل حدیث. وہ کتاب نکالو صحیح بخاری، کتاب الصلاۃ کھولو، پڑھتے جاؤ. تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک پوری نماز صحیح بخاری کے اندر موجود، صحیح مسلم کے اندر موجود، ابن ماجہ کے اندر موجود. پوری نماز تو طریقہ تو پڑھ کے دیکھو نا کہ آپ نماز کیسے پڑھتے تھے، اور کوشش تو کرو کہ میری نماز تو سنت کے مطابق ہو. سب سے بڑا سوال کہ سوال سے نکل گئے، پاس ہو گئے، سمجھیے کہ پھر پاس ہیں. یہیں پکڑ لیے گئے، بڑے بڑے نیک اعمال بھی پھر چھٹکارا نہیں دلا سکیں گے انسان کو. نماز سب سے پہلی چیز، پہلا سوال بھی نماز کا. اولا یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ. پہلا سوال نماز کا. کوشش کرو، ماہ رمضان ہے، میں لمبی چوڑی باتیں نہیں کروں گا، بالکل اشارہ کروں گا. 1445 ہجری ہے، اس سے پہلے کتنی عمر گزار چکے ہو؟ کسی کی 40 سال گزر گئی، کسی کی 35 سال، کسی کی 50 سال گزر گئی. اس رمضان میں آج کے دن، جمعہ کے دن، آج رمضان کی 18 تاریخ ہے. اللہ سے عہد کرو یا اللہ میں اپنی پوری نماز کو تیرے پاک پیغمبر کی سنت کے مطابق بناؤں گا، انشاءاللہ پڑھوں گا. میں میری نماز تیرے نبی کی سنت کے ساتھ مطابقت رکھے گی. میرے ہاتھ وہاں ہوں گے جہاں تیرے پیغمبر نے ہاتھ باندھے. میں نماز میں وہ تمام اذکار پڑھوں گا، وہ تمام وظائف پڑھوں گا جو تیرے پاک پیغمبر نے پڑھے. میں نماز ویسے پڑھ کے دکھاؤں گا تیرے پاک پیغمبر نے پڑھ کے دکھائی. یہ وعدہ تو کرنا اپنے ساتھ، عہد تو کرو اپنے ساتھ. اپنے اندر کو یہ سوال تو ڈالو. نماز کامیاب ہوئی روز قیامت کا، اس کے پھر باقی جو اعمال ہے نا، کمزوری بھی ہے، سستی ہے، لاپرواہی ہے، لیکن نماز کا بڑا پکا ہے. اور نماز جو سنت کے مطابق ہے، پاس کر دو اسے. اللہ کی مرضی ہے، وہ مالک ہے، جسے چاہے پاس کرے. لیکن پاس کس بنیاد پر ہوگا یہ بھی تو سمجھو نا ذرا. پاس سنت کی بنیاد پر ہوگا. پہلا سوال نماز کا، اور نماز سنت پر کھڑی ہوگی تو کامیاب ہوگی. سنت سے ہٹ کر نکلی، بڑا خسارہ ہے. ہم نے سمجھا کہ سنت معمولی شے ہے. لوگ آتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، جہاں کسی کا دل ویسے کھڑا ہو گیا. نہیں، نماز شروع کی، میرے پاک پیغمبر کی سنت ہے. دونوں پاؤں قبلہ کی طرف سیدھے، ایک یوں نہیں، ٹیڑھے نہیں. اسے فزکس کی زبان میں کہتے ہیں ویکٹر، ایک اس طرف ایک اس طرف. میرے پاک پیغمبر کی کے دونوں پاؤں سیدھے ہوتے تھے، بالکل قبلہ رخ. اپنی بھی نماز دیکھ لو، جہاں کسی کا دل کرتا ہے وہاں پاؤں رکھے ہوئے، دائیں بائیں نہیں، بالکل ساتھ جوڑ، قدم کے ساتھ قدم، کندھے کے ساتھ کندھا. صف میں جگہ نہ چھوڑیں، خلا نہ چھوڑیں. قدم کے ساتھ قدم ہو، امام کے پیچھے ہو. سورہ فاتحہ امام پڑھتا ہے، پیچھے پڑھتے جائیں، یا پھر جب امام بعد میں سکتہ دے تب اس کو پڑھ لیں. رکوع کریں خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، اذکار مکمل کریں، سجود کریں، تشہد کریں، سلام پھیریں. پوری نماز سنت کے مطابق. اور یہ ایک نماز ہے، جب تک زندگی ہے یہ نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ، آخر تک ہی پڑھنی ہے، اور سنت کے مطابق پڑھنی ہے. کوئی چیز ہلکی سمجھ کے مت چھوڑو کہ نماز کو اس لیے چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے خیر ہے. بھائی سنتے چھوڑ دیتے ہیں، ہماری بہنیں بھی چھوڑ دیتی ہیں گھروں کے اندر. مسجد میں آ کر بھی سنت نہیں پڑھی تو کیا پڑھا ہے؟ چلو گھر پڑھنے کا حکم ہے، گھر پڑھو، اللہ کے پاک پیغمبر گھر پڑھا کرتے، یہ بھی سنت ہے. پڑھو تو صحیح نا. 4 رکعت نماز پڑھی، اسلام پھیری، یہ جا اور وہ جا. اور کیا دعویٰ کا کیا، میں نے خود اپنے کانوں سے سنی بات، یہ خیالی بات نہیں کر رہا ہوں، قیاس کی بات نہیں ہے، سنی سنائی بات ہے کہ سنت ہے نا جی، سنت کی تو خیر ہے، فرض پورے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے فرض پورے ہو گئے، سوال فرائض کا ہی ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن سنت نماز کی خوبی ہے، حسن ہے. ابو ہریرہ کی روایت رضی اللہ عنہ، قیامت کا دن نماز کھولی گئی ہے، چیک کرو ذرا اس کو، وزن کرو، وزن ہونا ہے وہاں نماز کا، گنی نہیں جائے گی کتنی پڑھی ہیں، وزن ہونا ہے. وزن میں ذرا کم ہے، کمزور ہے، ہلکی ہے. اب کیا کریں؟ کہا اس کے نوافل نکالو، اس کی سنت نماز نکالو.
وہ نمازیں اس میں ڈال کے وزن پورا کرو. پڑھی نہیں ہوں گی تو وزن کیسے پورا ہوگا؟ اور کیا کہا؟ سنت کی تو خیر ہے، پڑھ لو خیر ہے، نہ پڑھو پھر بھی خیر ہے. نہیں بھائی، پڑھ لو پھر ہی خیر ہے، نہ پڑھو تو کوئی خیر نہیں ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ، میری آپ کی ماں ام المومنین، اکثر اوقات میں نے یہ حدیث بیان کی، جب بھی یہ حدیث یاد آتی ہے اللہ اکبر، ام سلمہ کے لیے دعا نکلتی ہے دل سے، رضی اللہ عنہ. میری آپ کی ماں امہات المومنین میں سے، ازواج پیغمبر میں سے. کہا کہ میرے پاک نبی نے ایک دن میرے پاس بیٹھے فرمایا، جس نے فرض نماز پورے دن میں جو فرض رکھتے ہیں اس کے علاوہ زائد جس نے 12 رکعتیں پڑھی ہیں، 12، ایک حدیث میں 10 کے الفاظ بھی ہیں، 10 رکعتیں، ایک میں 12 کے الفاظ بھی ہیں، دونوں روایتیں صحیح ہیں، دونوں کی سند متصل ہے. جس نے 10 یا 12 رکعت پڑھی زائد 5 نمازوں کی رکعتوں سے زیادہ زائد، اللہ اکبر کبیرہ، بن اللہ لہ قصرا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرتا ہے. کس کی زبان ہے؟ اس نبی کی زبان ہے جس کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا ہے، سچ نکلتا ہے. اور 12 رکعتیں کون سی ہیں یا 10 کون سی ہیں؟ 2 فجر کی نماز سے پہلے ہیں، 2 سنت، جسے ہم 2 سنت بھی کہتے ہیں. ظہر کی نماز سے پہلے 4، ظہر کی نماز کے بعد پھر 4، 2 بھی ہیں. مغرب کی نماز کے بعد 2، عشاء کی نماز کے بعد 2، 12 ہوئی، 10 ہوئی. کہا جب سے میں نے یہ حدیث اپنے محبوب پیغمبر سے سنی ہے، ام سلمہ فرماتی ہیں بوڑھی ہو گئی ہوں، آج تک اللہ کے پاک پیغمبر کی بات کا پہرا دیا ہے، آج تک تمہاری ماں کی یہ 10 رکعتیں نہیں چھوٹی، آج تک پڑھتی. سنت، طریقہ جو آپ نے صرف کہہ دیا اس پر بھی عمل کر کے دکھایا، اس کو بھی نہیں چھوڑا. جو آپ نے کر کے دکھایا، کہنا اور کرنا میرے پاک پیغمبر کے لیے برابر ہے، دونوں صورتیں برابر ہیں. آپ صرف کہہ دیں تو وہی حیثیت ہے، آپ کر کے بھی دکھا دیں پھر تو ڈبل حیثیت ہو گئی، پھر تو کام ڈبل ہو گیا، پھر تو تاکید مزید ہو گئی. جو کام صرف آپ نے کہا، کر کے نہیں بھی دکھایا، صحابہ نے وہ بھی کام نہیں چھوڑے. جو صرف کہہ دیے، اشارہ ہی کر دیا، بس صرف اشارہ کیا، کہا بھی نہیں ہے. کسی کام کو اچھا جانا، صرف جہاں میرے پاک پیغمبر کا اشارہ بھی ہوا، صحابہ نے اس کو بھی پکڑ دیا، اس معاملے کو بھی. میں آپ کہاں کھڑے ہیں، میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اشارہ سمجھنے والے، وہ غیر واضح حکموں کو ماننے والے، اور ہم پاکستان کا مسلمان، یہ سیالکوٹ شہر کا باسی، یہ کینٹ کے رہائشی، پورے پاکستان میں ہی معاملہ ہے. ہم واضح سنتوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، واضح کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. قربان جائیے صحابہ پر، جو غیر واضح تھیں ان کو بھی نہیں چھوڑا، صرف اشارہ ہی کیا، ان کو بھی نہیں چھوڑا. ایمان تو دیکھو نا اپنا. او بھائیو، سنت معمولی میں سمجھو، معمولی شے نہیں ہے. ابو ہریرہ کی حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ اوصانی خلیلی بثلاث، 3 چیزوں کی وصیت کی مجھے میرے پاک پیغمبر نے. الفاظ دیکھو، خلیلی، قربان جاؤں کیسے الفاظ ہیں. خلیلی، میرے دوست نے، خلیل، اللہ کے نبی کا نام نہیں لے رہے. ادب اتنا ہے، احترام اتنا ہے. اوصانی خلیلی بثلاث، میرے خلیل نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت کی ہے، 3 چیزوں کی وصیت. اور پہلی چیز کیا ہے؟ کہا کہ 3 روزے ہر مہینے کے، مراد کیا تھی؟ ایام 20 کے روزے. اس کے بعد رکعتین الضحیٰ، ضحیٰ کی 2 رکعتیں، یعنی اشراق، جسے ہم اشراق کہتے ہیں. اور تیسری وصیت یہ فرمائی، ان اوتر قبل انام. ابو ہریرہ تجھے نیند زیادہ آ جاتی ہے نا، رات کو سونے سے پہلے وتر مکمل کر کے سویا کر، وتر پڑھ کے سویا کر. تھک جاتے تھے، یہ سارا دن گھومتے تھے علم کے حصول کے لیے، اور کوئی مشقت بھی کرتے رہے تھوڑی بہت. کہا کہ رات سونے سے پہلے وتر پڑھ کے سویا کر. حکم ان کے لیے خاص تھا، اللہ اکبر کبیرہ، امت کو بیان کر دیا. اور ساتھ ہی کہا 49 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. میرے پاک پیغمبر دنیا سے جا چکے ہیں 11 ہجری میں، کئی سال زندہ رہے ہیں. 47 ہجری سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ان کے وفات کا سن ہے، اور 49 ہجری ان کی وفات کا، 2 سال بعد فوت ہوئے. 49 ہجری تک کہا کہ یہ 3 وصیتیں میں نے اپنے پاک پیغمبر محمد کریم کے ساتھ باندھے ہوئی ہیں، اپنے چھوڑا ہی نہیں ہے انہیں. رات سونے سے پہلے وتر پڑھتا ہوں، میرے پاک پیغمبر نے مجھے حکمن کہا تھا، وصیت کی تھی.
کبھی 3 روزے نہیں چھوڑے. اللہ اکبر کبیرہ. میرا آپ کا کیا حال ہے بھائی؟ یہ اشارے کیوں کیے جا رہے ہیں؟ اپنا ایمان دیکھیے, اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ اپنی نسبت کو دیکھیے, تعلق کو دیکھیے, رجوع کو دیکھیے. بڑی کمزوری آ گئی ہیں. سنت کو معمولی میں سمجھیے. ایک تو اجر ہی اجر ہے, ایک تو یہ فائدہ ہے. دوسرا یہ تو دیکھو کس بندے کی نقل مار رہے ہو. سنت کا معنی کیا ہے؟ نقل مارنا. یہی معنی ہے نا, آپ کی طرح کا عمل کر کے دکھانا, آپ کی پیروی کرنا, اتباع کرنا. دیکھو میری نماز اللہ کے پاک پیغمبر کی نماز کی فوٹو سٹیٹ ہے کہ نہیں؟ میرا روزہ اللہ کے پاک پیغمبر کے روزے کی فوٹو کاپی ہے کہ نہیں؟ سوچو ذرا, یہ دیکھو. اگر تو نہیں ہے, روزے رکھے جا رہے ہیں مرضی کے ساتھ, رکھا چھوڑا. نہ رکھنے والے بھی ہمارے ہی ہیں, ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں. اتنے روزے گزر گئے, 18 ہو گئے ہیں. کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے, بے روزے ہیں. فرض چھوڑے ہوئے ہیں ہم نے, فرض. پکڑ ہوئی تو بڑے سخت پکڑ ہوگی. عذر کوئی نہیں ہے. یہ بی پی ہائی ہو جاتا ہے, شوگر لو ہو جاتی ہے, یہ کوئی عذر نہیں ہے. یقین جانیے کوئی عذر نہیں. معمولی بیماریاں ان کو بنیاد بنا کر روزے ہم نے چھوڑ دی. ہلکی سر میں درد ہے, روزہ چھوڑ دیا. کوئی بیماری نہیں ہے, روزہ چھوڑ دیا. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دے. صحابہ نے روزے نہیں چھوڑے ہیں. بدر کی جنگ سے زیادہ سخت جنگ کوئی نہیں تھی. رمضان میں ہوئی ہے. کمال ہے, گرمی کا موسم ہے, رمضان کی 17 تاریخ ہے, جمعے کا دن ہے. بدر کی جنگ ہو رہی ہے اور صحابہ کے بطن بوکے ہیں. میری کیا حیثیت ہے, آپ کی کیا حیثیت ہے؟ میرے بھائیوں, سنت کو لازم پکڑو, اللہ کا واسطہ ہے. 4 چیزوں کو, ویسے تو لمبی بات ہے, صرف 4 چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں. 4 چیزوں کی طرف. اپنی نماز بناؤ سنت کے مطابق. سب سے پہلی بات نماز, کیونکہ یہ اسلام کا تھم ہے, ستون ہے. روزہ یہ بھی ستون ہے اسلام کا. 5 بنیادی جو ستون ہیں ان میں سے ایک روزہ بھی ہے. اس کو بناؤ سنت کے مطابق. افطار کرنے میں جلدی کرو, تاخیر نہ کرو خام خواہ کی. جب تک یہ امت افطار میں جلدی کرے گی, میرے پاک پیغمبر کا فرمان ہے, ہدایت پہ قائم رہے گی, اصلاح پہ رہے گی, اللہ کی پناہ میں رہے گی. روزہ کھولنے کی دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی نے پڑھی ہیں, وہ پڑھیے. روزہ کے بعد زکوٰۃ ہے, سنت کے مطابق دیجیے. چوتھی شے حج ہے, سنت کے مطابق کیجیے. جب یہ 4 چیزیں سنت کے مطابق ہوں گی, اب ایک درجہ اور آگے بڑھیے. کوشش کیجیے اپنے سارے اعمال پورے 24 گھنٹے کے, کھانے پکانے سے لے کر کپڑے پہننے تک, سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک, چونٹی سے لے کر پہاڑ تک, اونچائی سے لے کر زیریں حصے تک, کوشش کرو اپنے پاک پیغمبر کی زندگی کو پڑھنے کی. کوشش کرو, کتابیں موجود ہیں, کھولو, پڑھتے جاؤ, عمل کرتے جاؤ. روز کی ایک سنت نافذ کرو اپنے اوپر. اللہ کرے کہ ایسا ہو, اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے. اگر ایسا ہو جائے تو جب دنیا سے اٹھائے جاؤ گے نا, تو فرشتے بھی رشک کریں گے, جس کو لے کے جا رہے ہیں یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے, یہ اصل غلام مصطفیٰ ہے, جو اللہ کے پاک پیغمبر کا غلام ہے اور آپ کا امتی ہے. اللہ کرے کہ میری موت پر مجھے کہا جائے, مجھے دیکھ کر فرشتے خوش ہوں, رشک آئے انہیں کہ جس کو لینے آئے ہیں اس کا تو سارے کا سارا پیرہن سر سے لے کر پاؤں تک یہ سنت کی اتباع میں ہے. اللہ ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما دے. میرے پاک پیغمبر کی سنت کو اور آپ کے افعال کو, طریقوں کو زندگی میں شامل کریں. یقین جانیے جو سنت کرتے ہیں, یقین جانیے, میں دعوے سے کہتا ہوں, وہ کبھی نامراد نہیں پائے گئے, ناکام نہیں پائے گئے, پریشان نہیں پائے گئے. پریشان ہوتا ہی وہ ہے جو سنت سے ہٹ کر زندگی بسر کرتا ہے, ایک جانور کی طرح سے گلے پٹائی کو نہیں ہوتا. اللہ عمل کرنے کی توفیق دے دے. باتیں تو بہت ساری ہیں, کچھ بھی نہیں, صرف بہت ساری باتیں تو رہ گئیں, صرف چند باتیں بیان ہوئی ہیں. اگر سمجھ میں آ جائیں ایک بات بھی کافی ہے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ ہمیں سنت کے ساتھ محبت کرنے کی, پیار کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وجمیع المسلمات. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم ارسلہ اللہ بالحق بین یدی الساعة بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بڑے تابعی گزرے ہیں نون مصری علیہ رحمہ، وہ بیان فرماتے تھے کہ مومن کی جو خوشی ہوتی ہے نا وہ اس کے چہرے پہ ظاہر ہوتی ہے، اور غم اس کے دل میں ہوتا ہے، یعنی غم کو عیاں نہیں کرتا، چھپاتا ہے، خوشی اس کے چہرے سے معلوم ہوتی ہے۔ یہ ایک مومن کی شان ہے۔ اسی طرح کے ملتے جلتے الفاظ ایک اور محدث نے بیان کیے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ ایمان دل میں ہوتا ہے، وہ نظر نہیں آتا، لیکن سنت جسم پہ ظاہر ہوتی ہے، وہ نظر آتی ہے۔ اگر سنت صرف دل میں چھپائے بیٹھے ہو نا کہ بس دل میں یہ رکھیں گے، کریں گے، کر لیں گے، ہو جائے گی، تو یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ سنت کا فائدہ تب ہے جب وہ جسم پہ ظاہر ہو، پھر ہاں وہ لباس ہو، ہاں وہ بال ہوں، ہاں وہ شرع ہو، ریش ہو، کچھ بھی ہو، اللہ عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ اس کو صرف سینے میں یہ کسک لے کے نہ مر جانا بھائیو، ورنہ بڑا پچھتاوا ہوگا۔ مرنے کے بعد سوچیں گے ہوا کیا ہمارے ساتھ۔ یہ کسک لے کے مت مرنا، دنیا میں عمل کر کے اللہ کو دکھاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور وہ جو قرآن نے کہا نا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہتا ہے کہ زندگی میرے پاک پیغمبر کی تمہارے لیے بہترین ہے۔ اللہ کی بات میں کوئی شک ہے؟ لقد، ہاں یہ تاکید کے لیے آتا ہے۔ کانا یہ بھی آتا ہے کسی چیز کو ہمیشہ بیان کرنے کے لیے، یقین ثابت کرنے کے لیے۔ دو تاکید اللہ نے یہاں جمع فرمائی ہیں، لقد کانا لکم، یقیناً بے شک تمہارے لیے اللہ کے پاک پیغمبر کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ مجھے آپ کو سوچنا چاہیے اللہ کے پاک پیغمبر کی زندگی میری زندگی میں ایڈجسٹ کیوں نہیں ہو رہی؟ اللہ تو کہتا ہے تمہارے لیے نمونہ ہے، میں کس نمونے کو فالو کرتا پھر رہا ہوں؟ سوچنے کی بات ہے، اپنا ٹیسٹ کیجیے، اپنا جائزہ لیجیے، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی۔ یہ ایک تو اعلان ہے کہ بھائی ہیں، انہوں نے بیمار ہیں بہت زیادہ، انہوں نے صبح دعا کے لیے کہا ہے کہ میرے لیے خاص دعا کریں، اللہ تعالیٰ میری بیماری دور فرما دے۔ بیماری انہوں نے بتائی نہیں لیکن بڑے پریشان تھے، اللہ پاک ان کی بیماری کو دور فرما دے۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ پاک ان سب کی بیماریوں کو شفا میں تبدیل فرمائے۔ اے میرے مالک ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، اے اللہ ہمیں کلمہ توحید پر موت عطا فرما، یا اللہ ہمیں سنت پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور موت ہماری کلمہ توحید پہ فرما دے۔ اے باری تعالیٰ ہم سب کے تمام اعمال چھوٹے بڑے صغائر کبائر جو نیک ہیں اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما، اور ہمارے وہ تمام اعمال اور افعال جو بد ہیں، چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، اے اللہ اپنی بارگاہ صمدیت سے وہاں سے ہمارے لیے معافی کا پروانہ جاری فرما۔ یا اللہ ہماری اصلاح کر دے، ہمارے روزے صحیح کر دے، ہمارا رمضان صحیح کر دے، ہمیں رمضان صحیح گزارنے کی توفیق دے دے۔ الہ العالمین اس وقت ہماری اس امت کا ایک ٹکڑا، ایک حصہ مسلمانوں کا بڑی سخت پریشانی میں، بڑی تکلیف میں ہے، فلسطین کا، اے اللہ ان کے لیے آسانی پیدا فرما دے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین والجہاد والمجاہدین، اللہم اخذل الشرک والمشرکین والنفاق والمنافقین، اللہم انصر من نصر دین محمد وجعلنا منہم، اللہم اخذل من خذل دین محمد ولا تجعلنا منہم۔ اے مالک ہمارے ان مسلمانوں کی خاص مدد فرما، مجاہدین اسلام جہاں جہاں پر بھی کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما، ان کو نصرت عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ یہود و حنود کو، کفار کو جو ظلم کرتے ہیں، اللہ انہیں نیست و نابود فرما۔ اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ ان ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا۔ اے میرے مالک ہمارے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، پوری امت کو اتحاد نصیب فرما دے، ہمیں اکٹھا فرما دے، ہم ٹوٹے ہوئے ہمیں اکٹھا جوڑ دے۔ اے میرے مالک ہمارے گھروں کے معاملات بھی سیدھے کر دے، لڑائیاں جھگڑے دور فرما دے، رزق حلال عطا فرما، رزق حرام سے ہم کو دور فرما۔ الہ العالمین جو ہمارے لوگ تیرے پاس پہنچ چکے فوت شدگان ہیں، ہمارے بھائی بہن، ہمارے ماں باپ تیرے پاس تیرے مہمان ہیں، اے مالک ان کی اچھی مہمان نوازی فرما۔ اگر وہ نیک ہیں، نوازی ہیں، مواحد ہیں، درجات بلند فرما۔
اگر وہ گنہگار ہیں تو الہ العالمین ماہ رمضان ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، دعا کرتے ہیں ان کے لیے اللہ ان سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔